This is fourth year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہم نے آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے المسألۃ الثالثۃ حکم تکفینہ و کیفیتہ، یہاں سے درس کا آغاز کرنا ہے۔ نبدأ بسم اللہ۔ المسألة الثالثة حكم تكفينه وكيفيته. والتكفينه واجب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته وكفنه في ثوبين وكفنوه في ثوبين والواجب ستر جميع البدن والواجب ستر جميع البدن فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطي رأسه وجعل على رجليه شيء من الإذخر لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر ولا يغطي رأس المحرم ذكري لقوله صلى الله رأس المحرم الذكري لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساترا ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من جانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم ثانية ثم ثالثة ثم ثالثة ثم يجعل الزائد عند رأسه ثم يوقد ولو كان الزائد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويوقد وإن ذلك أثبت للكفن لقول عائشة كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سهولية جدود يمانية ليس فيها قميص ولا إمامة أدرج فيها إدراجا ولقوله صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم والأنثى خمسة أثواب خمسة أثواب من قطن
والأنثى 5 أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين وسبي في ثوب والصبي في ثوب واحد والسبي في ثوب واحد ويباه في 3 والصغيرة في قميص ولفافتين. بارک اللہ فیک. المسألة الثالثة، تیسرا مسئلہ ہے حکم تکفینہ و کیفیتہ، میت کو کفن دینے کا حکم اور اس کی کیفیت، یعنی جو کفن ہے اس کے پہنانے کی کیفیت، کس طرح پہنایا جائے. کہتے ہیں وَتَكْفِينُهُ واجب، میت کو کفن پہنانا واجب ہے. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المحرم الذی وقصته راحلته، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے جو آپ نے محرم، جو حالت احرام میں جو تھے، جس کو اس کی سواری نے گرا دیا تھا. معروف واقعہ ہے حجۃ الوداع میں، ایک محرم تھا، اس کی سواری پھسل گئی اور وہ نیچے گر گیا تو اس کی جو گردن ہے ٹوٹ گئی تھی. تو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تھا وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْن، اس کو کفن پہناؤ 2 کپڑوں میں. 2 کپڑوں میں چونکہ اس نے 2 چادریں احرام کی پہنی ہوئی تھی تو کہا انہی 2 کا اسے کفن دو. اور یہاں کہا واجب ہے، واجب وجہ دلیل کیسے بنے گی وجوب پر؟ امر کا صیغہ ہے وَكَفِّنُوهُ، الامر للوجوب عند الاصولیین. والواجب ستر جمیع البدن، اور واجب ہے پورے بدن کا ڈھانپنا، پورے بدن کا ڈھانپنا واجب ہے، یعنی ایسا کپڑا ہو جو پورے اس کے جسم کو ڈھانپ دے. فَإِلَمْ يُوجَدْ إِلَّا ثَوْبٌ قَصِيرٌ، بس اگر نہ پایا جائے مگر چھوٹا کپڑا، ثوبن کپڑا، قصیر چھوٹا، لا یکفی لجمیع البدن، جو نہ کافی ہو پورے بدن کے لیے، یعنی جس سے پورا جو جسم ہے میت کا نہ ڈھنپ رہا ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ غطی رأسہ، اس کا سر ڈھانکا جائے گا. وجعل علی رجلیہ شیء من الاذخر، وجعل اور کر دیا جائے گا علی رجلیہ اس کے دونوں پاؤں پر شیء کچھ من الاذخر، اذخر گھاس سے، اذخر گھاس تھا جو بہت زیادہ ہوتا تھا مکہ میں، مدینہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ لا یعضد شوکہ، اور لا یقطع شجرہ، کہ مکہ جو ہے حرم ہے، اس کے درخت کو نہ کاٹا جائے. تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا الا الاذخر، اللہ کے رسول اذخر کاٹنے کی اجازت دیں کیونکہ اس میں فوائد ہیں بہت سارے. تو پھر آپ نے اس کا استثناء کیا تھا کہ اذخر کو کاٹ سکتے ہیں، ایک گھاس ہے. اذخر گھاس کو رکھا جائے گا کچھ اس کے پاؤں پر. لقول خباب، خباب رضی اللہ عنہ کے اس قول کی وجہ سے، فی قصۃ تکفین مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تکفین کے متعلق ایک واقعہ ہے. کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا اس وقت پورا کفن نہیں تھا، جب اس کو پہنا رہے تھے تو جیسے حدیث میں ہے کہ جب اس کا سر ڈھانکتے تو پاؤں ظاہر ہو جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تو سر ظاہر ہو جاتا. تو آپ نے حکم دیا تھا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا أَن نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، یہ کہ ہم اس کے سر کو ڈھانپیں. اب کیا کریں اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر سر کو ڈھانپنا چاہیے. وَأَن نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ، اور یہ کہ ہم کر دیں اس کے دونوں پاؤں پر اذخر میں سے کچھ، اذخر گھاس اس پاؤں پر ڈال دیں. ایک تو یہ ہو گیا، یعنی اگر کم ہے، کافی نہیں ہے، تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا. تو جن علاقوں میں اذخر نہیں ہے تو کوئی اور گھاس اس کا بدل بن جائے گا. ولا یغطى راس المحرم الذکر، اور نہیں ڈھانپا جائے گا محرم مرد کا سر، محرم مرد کا سر، یعنی اس کا سر ظاہر رکھا جائے گا، جیسے آپ نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا، جیسے یعنی محرم لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تخمروا رأسہ، آپ نے فرمایا تھا اس کے سر کو نہ ڈھانپو، اس کے سر کو نہ ڈھانپو. اسی سے یہ خمر ہے. خمر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ لأنہ یخامر العقل، اس لیے کہ عقل کو ڈھانپ دیتی. اور اسی طرح
جو خواتین دوپٹہ لیتی ہیں اس کو بھی خمار کہتے ہیں، وہ بھی سر کو چھپا دیتا ہے۔ تو لیکن اس کا ذکر کی قید جب لگائی تو اس کا مطلب کہ اگر کوئی خاتون ہے تو پھر اس کا سر ڈھانکا جائے گا، یہ مرد کے لیے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِثَوْبٍ لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ سَاتِرًا، اور وہ ہو ایسے کپڑے کے ساتھ، یعنی جو کفن ہے جو جلد کو ظاہر نہ کرے، ساترن یعنی ساتر ہو، پردہ ہو، اس سے اندر جو جسم ہے وہ ظاہر نہ ہو رہا ہو، ایسا کفن ہو۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ مِن مَلْبُوسٍ مِثْلِهِ، اور واجب ہے کہ وہ یعنی ایک ہی کپڑے سے ہو، ایک ہی ملبوس سے ہو، مثل سے ہو، کیا معنی؟ ایسے نہ ہو کہ یعنی جو چہرے پر کچھ اور کلر ہے اور پاؤں پر کچھ اور ہے۔ مستحب کیا ہے کہ ایک ہی کپڑا ہو، سفید ہو، سفید سب سے بہتر ہے، جیسے آگے ذکر کریں گے۔ لِأَنَّهُ لَا إِجْحَافَ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِ، اس لیے کہ نہیں ہے اجحاف، جحف سے نکلا ہے، اور جحف کا معنی ہے، لفظی معنی ہے تھکانا، لیکن یہاں مراد ہے کہ میت کا پردہ یعنی رکھنا چاہیے، ایسا کفن ہو کہ جو کیا ہو، جو اس کے جسم کو ڈھانپ دے، جس سے پردہ ہو رہا ہو، اور نہیں اس کے ورثہ پر۔ ظاہر ہے ورثہ بھی اس چیز سے تنگ ہوں گے، اس کی ایسی کیفیت دیکھیں گے جس سے اس کی جلد وغیرہ نظر آ رہی ہے۔ تو مطلب کہ جو کفن ہے ایک تو ساتر ہو، اور دوسرا کیا ہے، ایک ہی کپڑے سے ہو، ایک ہی کلر سے ہو۔ وَالسُنَّةُ تَكْفِينُ الرَّجُلِ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ، کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ مرد کو کفن پہنانا ہے 3 لفائف، لفافتن کی جمع 3 لفافوں میں، 3 لفافے اس طرح جیسے بنائے جاتے ہیں۔ لفافے کو بھی لفافہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خط وغیرہ اس کے اندر اس کو چھپا دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، تو مطلب مراد کپڑے ہیں کہ ایسا کپڑا تیار کیا جائے جو لفافے کی طرح ہو، جس میں وہ لپیٹا جائے۔ بیزن، جو کہ کیا ہو، سفید ہو، من قطن، روئی سے ہو، قطن روئی، اور تبسط علی بعضها ویوضع علیہا مستلقیا، اور اس کو بچھایا جائے اس کے بعض پر، یعنی جب کفن پہنایا جائے تو پہلے سے کچھ اس کے جسم پر ہو، ویوضع علیہا، اور وہ رکھا جائے اس پر مستلقیا، وہ سیدھا لیٹا ہو، چت لیٹا ہو، اس طرح لیٹا کے وہ اس کے اوپر، یعنی وہ کفن ہے اس پر رکھے۔ ثم یرد طرف العلیاء من جانب الایسر، کہتے ہیں پھر لوٹایا جائے جو بلند والا، جو اوپر والا جو حصہ ہے، من جانب الایسر، دائیں جانب سے، علی شقہ الایمن، اس کی دائیں کروٹ پر، یعنی ظاہر ہے اس کو نیچے سے بھی پہنانا ہوگا نا، یہ پہنانے والے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے، اب جس طرح پہنا ہے شروع میں اس کے اوپر رکھا جائے، اور پھر اس کو یعنی نیچے سے نکالا جائے اور پھر دائیں طرف آ جائے، اور اسی طرح ثم طرف الایمن علی الایسر، اور اسی طرح جو اس کا دایاں طرف ہے، کنارہ ہے، بائیں طرف پر آ جائے۔ تو اس طرح یعنی یہ پہلا تھا، 3 لفافے کہا نا، 3 کپڑے ہوں تو پہلا اس طرح لپیٹ دیا گیا، ثم ثانیہ، پھر دوسرا، ثم ثالثۃ، اور پھر تیسرا، اس طرح۔ ثم یجعل الزائد عند رأسہ، اور پھر جو زائد جو بچ جائے کپڑا وہ اس کے سر پر، ثم یعقد، پھر اس کو باندھ دیا جائے، گرہ لگائی جائے۔ فلو کان الزائد اکثر، اگر زائد زیادہ ہے کپڑا، یعنی چہرے پر رکھنے کے بعد بھی بچ رہا ہے، تو کہا وہ جعل عند قدمیہ، تو پھر اس کو قدموں کی طرف یعنی پاؤں کی طرف کیا جائے، اسی طرح ویعقد، اور اس کو بھی گرہ لگائی جائے، اس کو باندھا جائے۔ کیوں باندھنا، کیوں؟ فإن ذلك اثبت للکفن، اس لیے کہ اس سے کیا ہے، کفن جو ہے ثابت رہے گا، یہ ہلے گا نہیں، کھلے گا نہیں، تو اس سے جو ہے یعنی اس طریقے سے اس کا پردہ ہے، اور کفن جو ہے مضبوطی سے اس پر آ جائے گا۔ باقی یہ طریقہ ہے جو پہنانے والے جانتے ہیں کس طریقے سے پہنایا جاتا ہے۔ لقول عائشہ، اب یہ جو دلیل کیا ہے اس کی، کہا عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کی وجہ سے کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا فی 3 اثواب بیض، 3 کپڑوں میں، بیض جو کہ سفید تھے، سہولیہ، یہ سہول یمن کی ایک بستی ہے، سہول اس کی طرف نسبت ہے، یعنی وہاں پر یہ کفن بنتا تھا، ہاں اس علاقے کی طرف جہاں اس کو بنایا جاتا تھا، سہولی یمنی چادریں تھیں،
جددن جو کہ جدد جدید کی جمع ہے، یعنی نئی تھی، پہلے مستعمل شدہ نہیں تھی، اور یعنی استعمال شدہ نہیں تھی. یمانیہ، یمانیہ اور سہولیہ، سہولیہ ایک بستی ہے، اور یمانی وہ یمن کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو کہا ہے. لیس فیہا قمیصن، اس میں قمیص نہیں تھی، ولا امامتن، اور نہ پگڑی تھی. ادرج فیہا ادراجن، ادرج کا معنی آپ کو اس میں داخل کیا گیا، اس میں یعنی داخل کیا گیا اس کفن میں، کہ جیسے پیچھے ذکر کیا 3 کپڑے ہوں، جیسے ایک لفافہ جن کو کہا، لفافے میں جیسے کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، اس طریقے سے اس میت کو اس میں داخل کیا گیا، ادراج اسی سے. تو یہ تھی اس کی دلیل. اور اسی طرح یہ بھی دلیل ہے کہ البسو من ثیابکم البیاض، فرمایا کہ تم پہنا کرو اپنے سفید کپڑوں میں سے، سفید کپڑوں میں سے پہنا کرو. فإنہا من خیر ثیابکم، اس لیے کہ بلا شبہ وہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہیں. اور وکفنوا فیہا موتاکم، اور اس میں تم کفن دو کن کو؟ اپنے مردوں کو. تو اس سے پتہ چلا کہ مستحب یہ ہے کہ کفن کا کپڑا کیا ہو؟ سفید ہو، سفید ہو. والانثی، اور جو خاتون ہیں، عورت ہیں، خمسۃ اثواب، کہا 5 کپڑوں میں، من قطن، جو کہ روئی کے ہوں، ازار، ایک یعنی ازار تہبند، و خمار، اور دوپٹہ، و قمیص، اور قمیص، و لفافتین، اور 2 لفافے، یعنی ایک میں لپیٹنے کے بعد پھر دوسرے میں. تو وہ سبیو فی ثوب واحد، اور جو بچہ ہے ایک ہی کپڑے میں. ویباہ فی ثلاثۃ، اور مباح ہے کہ بچے کو بھی 3 میں یعنی کفن دیا جائے. والصغیرۃ فی قمیص ولفافتین، اور جو بچی ہیں چھوٹی صغیرہ، ایک قمیص میں اور یعنی 2 لفافوں میں. بہرحال یہ ایک عام عمل ہے، اس میں باقی عورت کے حوالے سے مشہور یہی ہے جو ذکر کیا گیا ہے. باقی ایک حدیث ہے جس سے بھی استدلال ہے، تقریباً اس کا مفہوم یہ ہے، جو اللہ کے نبی کی بیٹی زینب کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ ان کو، یعنی آپ کتاب الجنائز میں وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، تو اس میں بھی اس کا ذکر ہے. لیکن کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی صریح حدیث نہیں ہے کہ عورت کا جو یہ جو الگ سے یعنی 5 ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی 3 کپڑوں میں دی جائے گی، بعض کا یہ ہے. لیکن بہرحال دیکھا جائے احوال و ظروف کے اعتبار سے کتنی ضرورت ہے، کیا ہے، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قمیص تو ہوتی ہی وہ ہے جو سلی ہوئی ہو. ہاں انہوں نے قمیص کا ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال یہ میں نے کہا اجتہادی چیز لگ رہی ہے، کیونکہ اس میں کوئی نص صریح نہیں ہے. جی، لفافہ ہو بس، جیسے کہ بند ہو جائے اور اس طرح تھوڑا سا، لیکن قمیص نہ ہو، قمیص کی شکل نہ ہو اس کی. جو اس پہ رسول اللہ کے حوالے سے بی بی عائشہ کی حدیث ہے، تو کیا رسول اللہ کو یا انبیاء کرام کو کفنایا جاتا ہے، یا اسی لباس میں جس میں ان کی وفات ہوئی ہوتی ہے اس میں ان کو مدفون کر دیتے ہیں؟ نہیں یہ تو نہیں ہے، لیکن وہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ غسل کے بارے میں، غسل کے بارے میں ہے کہ اس وقت، یعنی پھر یہ سوال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا ہے، کیسے دیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت سوچ وچار ہو رہا تھا کہ ایسے جو ہے سب کو جیسے نا اونگ طاری ہو گئی. پھر کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو کپڑوں میں ہی غسل دو، کپڑے نہ اتارو. یہ کفن تو پھر بعد میں اسی طرح. جی. المسألۃ الرابعۃ الصلاۃ علی المیت حکمها ودلیل ذلک. اس کو پڑھ لیتے ہیں، مسائل بہت ہیں آپ کے پاس. المسألۃ الرابعۃ الصلاۃ علی المیت وحکمها ودلیل ذلک. الصلاۃ علی المیت فرض کفایۃ، فرض کفایت. فرض کفایۃ، وإذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، سقط الاسم عن الباقین. سقط الاسم عن الباقين. ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم في من مات وعليه الدين، علیہ دین عليه دين صلوا على صاحبكم، علی صاحبکم. صلوا على صاحبكم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم موت النجاشي إن ان أخا اخا لکم قد إن مات. إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه.
المسألۃ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ ہے الصلاۃ علی المیت، میت پر نماز پڑھنا، حکمہا، اس کا حکم، ودلیل ذالک، اور اس کی دلیل۔ کہتے ہیں کہ الصلاۃ علی المیت فرض کفایۃ، میت پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ اذا فعلها البعض سقط الاثم عن الباقین، کہ جب بعض وہ کر لیں گے تو دوسروں سے، باقیوں سے جو گناہ ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ ودلیلها، اور اس کی دلیل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فی من مات وعلیہ دین، اس شخص میں کے متعلق جو مر گیا اس حال میں کہ اس پر قرض تھا، اس پر قرض تھا۔ صلو علی صاحبکم، آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، خود آپ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس کا مطلب کہ اگر یعنی فرض عین ہوتی تو پھر سب کو پڑھنی چاہیے، تو اس کا مطلب آپ نے نہیں پڑھی لیکن دوسرے جو پڑھ لیتے، ایک مثال ہے، تو پھر کیا ہو جاتا، دوسروں کی طرف سے یہ ادا ہو جاتی۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم موت النجاشی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس دن نجاشی کی موت ہوئی تھی اس دن آپ نے فرمایا تھا ان اخا لکم قد مات، بے شک تمہارا بھائی وہ وفات پا چکا، فقوموا، پس تم کھڑے ہو جاؤ، فصلوا علیہ، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو یہ اللہ کے نبی کا معجزہ بھی تھا کہ آپ کو بذریعہ وحی بتایا گیا تھا کہ نجاشی کی یعنی وفات ہو گئی، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نجاشی اسلام لا چکا تھا، اور پھر آپ نے اس کی نماز یعنی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ تو غائبانہ نماز جنازہ اس کے ویسے الگ سے مسائل میں اس کو آنا چاہیے، لیکن یعنی ایسے لوگ جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں مسلمانوں کے لیے، بڑے بڑے علماء ہیں یا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امت کے لیے بڑا کام کیا ہے، تو پھر ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عام آدمی بالکل ہی ان کی نماز غائبانہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ ان کی پڑھی جائے گی لیکن اس طرح جو اہتمام ہے ان کا کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ وہ بڑی شخصیت تھی، ہم پاکستانی اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن وہ کچھ اس کی اچھائیاں ہیں، باہر کے لوگ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کہاں؟ حرم ہے؟ اللہ علم، ہو سکتا ہے، میرے علم میں نہیں۔ ہوں شیخ صاحب ہم نے جو امارات میں دیکھا ہے، جو یہ انڈیا کے ملیالی ساتھی ہوتے ہیں جو جنوبی ہندوستان کے ہیں، وہ اس معاملے میں بہت تیز ہیں۔ کوئی بھی ان کا گاؤں میں کسی کا انتقال ہوتا تھا وہ دبئی میں اس کی نماز پڑھ رہے ہوتے اچھا، غائبانہ۔ یعنی انفرادی طور پر اگر وہ پڑھتے ہیں، ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں علاقے کی طرف، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، تعزیت کے لیے جمع ہوں اور اس طرح وہ جو شریک نہیں ہو سکے وہاں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ دیکھیں باقی جو ہے، اچھا یہ مائک کے بغیر ایک سوال ہوا ہے، اب دیکھیں یہاں ٹکرا ہو گیا، نہیں ٹھیک ہے، تو صحیح ہے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ اصل میں پھر وہ ان کے کچھ اور ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو متعاونین ہوتے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں اس طرح۔ بات وہی ہے کہ اگر کوئی معروف ہے، اس کی خدمات ہیں، چاہے مسجد کے لیے ہی ہیں، مسجد کے لیے اگر ہیں، ان کا کوئی خاص معاملہ ہے تو پھر اس کو ظاہر ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ سلام۔ شیخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز جنازہ پڑھائی تھی نجاشی کی، یا صحابہ کرام نے سے پڑھی تھی؟ اللہ کے نبی نے پڑھائی تھی، خود پڑھائی تھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود حکم دیں اور آپ خود نہ پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یا ایک سوال ہے کل کے سبق کے متعلق۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ شہید جو مارکے میں شہید ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، کیا شیخ یہ بات ٹھیک ہے؟ مطلب ہم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بھی آپ سے پڑھی تھی اور شہدائے بدر کی بھی پڑھی تھی۔ ہاں، یہ مسئلہ ویسے مختلف ہی ہے، کچھ جو ہیں وہ قائل بھی ہیں، بعض ایسے دلائل ملتے ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ شہید المعرکہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور سب سے بڑی جو دلیل ہے شہدائے احد ہیں، ان کی آپ نے نہیں پڑھی، اور اس کے بعد ہے کہ 1 سال کے بعد آپ گئے تھے ان کے لیے
یعنی اس میں بھی الفاظ آئے ہیں کہ اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ بعد میں پڑھی تھی، لیکن وہاں صلاۃ بمعنی دعا کے معنی میں ہے۔ تو کچھ یعنی ایسے آثار ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی پڑھی بھی گئی ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ نہ پڑھی جائے تو بہتر ہے۔ یہ آگے ہے ایک عنوان، کیا کریں اس کو، ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں۔ المسألۃ الخامسۃ شروط الصلاۃ علی المیت وارکانها وسننها۔ ویسے آسان موضوع ہے کہ میت پر نماز پڑھنے کی شرائط، اس کے ارکان اور اس کی سنتیں۔ اولاً شروطها وشروطها کالآتی، کہتے ہیں اس کی شرائط درج ذیل ہیں، آنے والی ہیں۔ النیت، یہ تو ہر عمل انما الاعمال بالنیات آپ جانتے ہیں۔ والتکلیف، اور اس کا مکلف ہونا۔ مکلف کون ہوتا ہے؟ وہی جو عاقل بالغ، ہاں جی، مسلم ہو۔ اور استقبال القبلہ، یہ ٹھیک ہے، قبلہ کی طرف رک کر کے پڑھی جائے گی۔ ستر العورہ، اسی طرح شرمگاہ کو یعنی جو پردے کی جگہ ہیں وہ ڈھکی ہوئی، جیسے عام نماز کے لیے شرائط ہے۔ وہ اجتناب النجاسہ، نجاست سے اجتناب، یعنی جو یعنی پاک ہو، ہاں نجاسات سے۔ لأنها من الصلوات، اس لیے کہ یہ نماز میں سے، نماز جنازہ بھی نمازوں میں سے ایک نماز ہے۔ جو دیگر جو نمازوں کے لیے شرائط ہیں وہی اس کے لیے بھی ہیں۔ وحضور المیت، اور میت کا موجود ہونا، بین یدی المصلی، ہاں نمازی کے آگے، ان کان بالبلد، اگر اس کے علاقے میں ہے۔ و اسلام المصلی والمصلی علیہ، کہ مصلی یعنی نماز پڑھنے والا بھی مسلمان ہو، والمصلی علیہ، اور جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہو۔ وطہارتہما ولو بتراب لعذر، اور ان دونوں کا یعنی طاہر ہونا، یعنی باوضو ہوں، جیسے نماز پڑھنے والے ہیں جو شرائط ہیں اس کی۔ اور اسی طرح نماز جنازہ جس کی پڑھی جا رہی ہے تو اس کو بھی غسل وغیرہ دیا گیا، طہارت۔ ولو بتراب، اگرچہ مٹی کے ساتھ، لعذر، کسی عذر کی بنا پر، پیچھے جیسے گزرا۔ ارکان ہوا، اس کے ارکان ہیں۔ ارکان ہوا کالآتی، اس کے ارکان وہ آنے والے کی طرح ہیں، یعنی آگے جو آ رہی ہیں بات۔ القیام من قادر فی فرضها، کہ جو کھڑے ہونے پر قادر ہے تو وہ کیا کرے، کھڑے ہو کر پڑھے، جیسے قیام مع القدرہ واجب ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ لأنها صلاۃ، اس لیے کہ یہ بھی نماز ہے۔ وجب القیام فیہا کالمفروضہ، اس میں بھی قیام کرنا واجب ہے فرض نمازوں کی طرح۔ وتکبیرات الاربع، اور 4 تکبیرات کہنا۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی النجاشی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تھی نجاشی پر، کتنی؟ 4 تکبیرات کہی تھی۔ وقراءۃ الفاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ لعموم حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، یہ حدیث ہے۔ اور صلاۃ ہے چونکہ نماز جنازہ بھی، ہر نماز اس میں داخل ہے، اس کے عموم میں اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو ام القرآن نہیں پڑھتا، یعنی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ والدعاء للمیت، اور میت کے لیے دعائیں کرنا، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، خلوص دل کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔ اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ کہ انسان خود اپنا تصور کرے کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا نماز جنازہ ہوگا، تو میں پسند کروں گا کہ میری نماز جنازہ لوگ ایسے پڑھیں، ہاں اس طریقے سے اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ والسلام لعموم حدیث، اور سلام پھیرنا عموم حدیث کی وجہ سے۔ وتحلیل التسلیم، فرمایا نماز کا حلال ہونا کیا ہے؟ سلام پھیرنا۔ وترتیب بین الارکان، ارکان میں ترتیب۔ فلا یقدم رکنا علی الاخر، ایک رکن کو دوسرے پر مقدم نہ کرے، جو ترتیب ہے وہ بھی، یعنی جو ترتیب ہے وہ بھی شرط ہے۔ سننھا، اس کی سنتیں۔ ومن سننھا، اور اس کی سنتوں میں سے رفع الیدین مع کل تکبیر، ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا، دونوں ہاتھ اٹھانا۔ اور استعاذہ پڑھنا قبل القراءۃ، قراءت سے پہلے، کیونکہ عمومی دلائل میں استعاذہ ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، اس کے تحت۔ وَإِن يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہ دعا کرے اپنے نفس کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ وَالْإِسْرَارُ بِالْقِرَاءَۃ، اور قراءت سری کرنا، اس میں دونوں چیزیں ثابت ہیں، جہری بھی ہیں اور سری بھی، لیکن کچھ علماء جو ہے سری پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں اور کچھ جہری کو، لیکن دونوں طرح جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر السلام علیکم شیخ استاد محترم۔ جی استاد محترم، جو آپ نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا ذکر کیا تھا استاد محترم، کیا آپ کو آپ کے کپڑوں میں ہی غسل دیا گیا تھا؟ جی
کپڑوں میں ہی آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے تھے؟ جزاک اللہ خیر. ایک سے زیادہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے ایک ہی میت کی؟ جی، جیسے نجاشی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نجاشی کا وہاں پر نماز جنازہ نہیں ہوتا، یہ بات بڑی بعید ہے کیونکہ مسلمان وہاں رہ رہے تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں نہ ہوئی ہو. ہاں تو یہ محتاج دلیل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اشکالات زیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. This video is optimized by Alim Online. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کہاں سے پڑھنا؟ جی قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. جی زکریا کیا ترجمہ ہوگا قالوا؟ جی 566 نمبر صفحہ ہے، 566 سب سے آخری. جی کیا ترجمہ ہے؟ انہوں نے کہا. انہوں کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ قالو تو کہنے کو کہتے ہیں، کہ واؤ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا. واؤ ویسے کالا کہنے کو کہتے ہیں اور ماضی میں کہا، کالا کہا. واؤ جو ہے یہ بتا رہا ہے انہوں نے کہا. جی کیا کہا؟ سبحان ربنا. تو یہ جی سبحانہ جو ہے کیا اس کا اعراب ہوگا؟ فاعل منصوب ہوتا ہے، یہ ہمیشہ جو ہے مفعول مطلق بنتا ہے، یہ مفعول مطلق بنتا ہے. اور جو مفعول بھی ہے اس مقولہ ہے ان کا، یعنی انہوں نے کیا سبحو سبحان اللہ، سبحو سبحان اللہ. سبحان اللہ جو ہے ہمیشہ مفعول مطلق ہوگا، دوسرا کوئی اعراب نہیں ہوگا اس کا. تو جی یہ اصل میں رسم الخط کا فرق ہے، یعنی کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ رسم عثمانی اسی طرح لکھا جاتا ہے. جی تو سبحان ربنا، پھر مضاف ہے، سبحان مصدر ہے، سبحا یسبحو تسبیح، اور سبحان جو ہے اس کا مصدر ہے. ربنا یہ مضاف ہو رہا ہے رب کی طرف، ہمارے رب کی پاکیزگی. انا کننا ظالمین، انا کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک ہم. یہ دو الف ہے، انا الگ ہے اور نا جو ہے یہ ڈبل کر دیا گیا. انا بے شک ہم، کننا ظالمین، جی کننا تھے، ظالمین ظلم کرنے والے، بے شک ہم تھے ظلم کرنے والے. کننا ظالمین، ظالمین منصوب کیوں ہے؟ کانا کی خبر ہے، یہ کانا کا اسم ہے، نون نا، یہ اصل میں جمع کے لیے نحنو کی جگہ، اور ظالمین اس کی خبر ہے. انا کننا ظالمین، یہ نسبی حالت میں کیوں؟ نسبی حالت میں کیسے ہے؟ یا کے ساتھ، جمع مذکر سالم ہے، اس کی نسبی حالت یا کے ساتھ آتی ہے. انا کننا ظالمین. تو انہوں نے کہا سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، پاک ہے ہمارا رب. انا کننا ظالمین، بے شک ہم جو ہے وہ ظالموں میں سے تھے. اب انا کو بھی خبر چاہیے اور کننا کو بھی خبر چاہیے. کننا کو ہم نے ظالمین دے دی، انا کی خبر کہاں ہے؟ انا کا بھی اسم ہوتا ہے اس کی خبر ہوتی ہے، کانا کا بھی اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے. جی جملہ بن کر اس کی خبر بن جائے گا، جملہ فعلیہ اس کی خبر بنے گا. کننا ظالمین جملہ فعلیہ خبر. جی سبحان مضاف ہے رب کی، جس طرح ہم پڑھتے سبحان اللہ، تو وہ ہمیشہ مضاف مضاف الیہ مل کر استعمال ہوتا ہے. آگے فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. فاقبل بعضهم، اقبل فعل ماضی ہے، کون سے باب سے؟ افعال. اقبل یقبل اقبالا، کیا مطلب ہے؟ متوجہ ہوئے. اقبل متوجہ ہوئے، کون؟ بعضهم. تو بعضهم کیا بنے گا؟ نہیں نحوی فاعل بنے گا.
اقبلا متوجہ ہوا، بعضهم ان میں سے بعض، علی بعض بعض کے پر، علی بعض علی حرف جر اور بعض مجروم مجرور، یتلاومون یہ جملہ جو ہے حالت ہے، جملہ یتلاوم فعل اور واو جو ہے جمع کے لیے فاعل، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے، جیسے کہتے ہیں نا آپ نے کیا آپ نے کیا تو نقصان ایک دوسرے پر، تو یہ حال ان کا یہ تھا، ایک دوسرے کی طرف توجہ ہوئے متوجہ ہوئے ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے، تو یہ جملہ جو ہے وہ حال بنے گا ان کا، جو ضمیر ہے بعضهم اس کا حال بنے گا، یتلاومون اس حالت میں کہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے، یہ تلاوما یتلاوم باب تفاعل سے ہے، اصل میں یہ لاما یلومو سے، لاما یلومو ملامت کرنا، اور اس میں الفاظ زیادہ ہیں، ایک ہوتا ہے لاما یلوم ملامت کرنا، ایک ہے یتلاومو اس کا معنی ملامت لیکن بہت زیادہ ملامت کرنا، یہ عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اتنے معنی میں تاکید اور پختگی ہوگی، تو بہت زیادہ جو ہے نا ایک دوسرے کی مذمت کر رہے تھے، قالو انہوں نے کہا یا ویلنا انا کنا طاغین، یا ویلنا ہائے افسوس، بے شک ہم تھے طاغین بغاوت کرنے والے، یا ویلنا ہائے افسوس، تو یا جو ہے حرف ندا ہے اور ویلنا مجرور ہے، ویلنا منادہ ہے، یا حرف ندا اور ویلنا منادہ ہے اسی لیے منصوب آیا ہے، ویلنا ہائے افسوس، جی ویل الگ لفظ ہے جس طرح ہلاکت کے لیے، یعنی ہائے ہماری ہلاکت، اور نا جو ہے یہ اسی لیے وہی لا نہ آیا ہے، ورنہ جو منادہ جو مفرد ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، جس طرح یا زید ہو یا اللہ ہو، تو یا وہی لنا منادہ منصوب کیوں آیا ہے کہ جی مرکب ہے، جی انا کننا طاغین، جی بے شک ہم تھے طاغین بغاوت کرنے والے، انا کننا طاغین بے شک ہم تھے بغاوت سے تجاوز کرنے والے، طغا یطغی سے اس میں فاعل ہے، اس کا اثر ہے طاغن بغاوت کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، عسى اس کا ایک خاص نام ہے عربی لغت میں، کیا نام ہے؟ افعال مقاربہ، افعال مقاربہ یہ بھی ناقصہ کی طرح ہیں، وہی عمل کرتے ہیں، اچھا کتنے کون کون سے اور؟ جی 2 اور ہیں، اور ساتھ میں مدح و عزم، یہ سارے ملا کر 10 ہو جاتے ہیں، ویسے مقاربہ کے لیے 2 ہیں، قادہ او شکا اور آسا، قادہ او شکا اور آسا، یہ بھی فعل ناقص بھی ہے، فعل ناقص بھی ہے، ربنا اس کا اسم ہے، آسا کا کیا مطلب ہے؟ قریب ہے، آسا قریب ہے، ربنا ہمارا رب اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر ہمیشہ فعل مضارع کی شکل میں آتی ہے، اس کی خبر ہمیشہ فعل مضارع کی شکل میں آتی ہے، یہ ان و کانا و خواتوں کی طرح، یہ سوائے فرق اس میں یہ ہے کہ اس کی خبر فعل مضارع کی شکل میں آتی ہے، تو آسا قریب ہے، ربنا ہمارا رب، ان یبدلنا خیرا منہا، ان یبدلنا خیرا منہا، یبدلو کون سے باب سے ہے؟ باب افعال سے، ابدل یبدل، یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک رجا یا مقاربہ اور ایک مدح و ضم، تو یہ اس طرح یہ جو والے 3 ہیں، جی عسى ربنا ان یبدلنا قریب ہے ہمارا رب تبدیل کر دے ہمارے لیے، خیرا منہا اس سے بہتر، یہ یبدل جو ہے اس کے 2 مفعول آتے ہیں، یبدلو میں ہوا ضمیر فاعل ہے، یعنی وہ تبدیل کر دے لنا نہ ہمارے لیے، نہ مفعول اول ہے، اور خیرن جو ہے مفعول ثانی ہے، خیرن مفعول ثانی ہے، یعنی اس سے بہتر ہمیں دے دے، یبدلنا خیرا منہا اس سے، یعنی اس باغ سے بہتر ہمیں کوئی چیز دے دے، انا الی ربنا راغبون، انا الی ربنا راغبون، انا جو ہے یہ بھی 2 لفظ ہیں، اس میں انا کا اسم بھی ساتھ ملا ہوا، بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف راغبون رغبت رکھنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، جی مضاف 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 الیہ، ربنا مضاف مضاف الیہ،
یہ بھی قاعدہ ہے، جب بھی ضمیر جو ہے کسی اسم کے ساتھ مل جائے تو وہ مضاف مضاف الیہ ہوتی. جب بھی کوئی ضمیر کسی اسم کے ساتھ مل جائے، جیسے رب نا، رب اسم ہے اور نا ضمیر مل گئی، ہمیشہ مضاف مضاف الیہ ہوگی. اور الا جو ہے حرف جر ہے. راغبون خبر ہے انا کی، راغبون خبر ہے انا کی رفیع حالت میں. انا بے شک ہم، اس میں جو نا جمع کے لیے ہے وہ اسم ہے. انا بے شک ہم، الا ربنا اپنے رب کی، یہ جار مجرور متعلق ہے مقدم. راغبون اس کی خبر مؤخر ہے، خبر مؤخر ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو عسا ربنا قریب ہے ہمارا رب، ان یبدلنا خیرا منہا تبدیل کر لے ہمارے لیے اس سے بہتر، اور کوئی چیز دے دے. انا الی ربنا راغبون، ہم جو ہے اپنے رب کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. اور یہ اس میں حسر بھی مانا، حسر بھی آ رہا ہے، صرف اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھنے والے ہیں، اور کسی سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. الی ربنا اصل میں یوں تھا الی انا راغبون الی ربنا، تو الی ربنا کو مقدم کر دیا ہے، اس میں حسر پیدا ہو گیا. کذالک العذاب، کذالک مبتدا، العذاب اس کی خبر ہے. اسی طرح آتا ہے عذاب، اسی طرح آتا ہے عذاب. والعذاب الآخرۃ اکبر، والعذاب الآخرہ یہ لام الابتداء کہلاتا ہے. لام مرفوع منصوب جو ہو جس کے اوپر فتح ہو مفتوح، یہ لام الابتداء کہلاتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. والعذاب الآخرۃ اکبر، کیا اعراب ہوگا؟ عذاب الآخرہ مبتدا، اکبر اس کی خبر ہے، اور آخرت کا عذاب بڑا ہے، آخرت کا عذاب بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، اگر وہ جان لیں. لو حرف شرط ہے، کانو اس میں ہو، واو جو ہے یہ جمع کے لیے اس کا اسم ہے. یعلمون فعل اور فاعل، اگر وہ جان لیں اس چیز کو، آخرت کا عذاب جو ہے وہ بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، اگر وہ جان لیں اس. واللہ عالم. ہو سکتا ہے معاف ہو گیا، یہ مصیبت جو ہے دنیا میں آ گئی. جی اس میں تفضیل ہے. آگے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، ان بے شک للمتقین متقین کے لیے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، جنات النعیم نعمتوں والے باغات ہیں. جنات النعیم نعمتوں والے باغات ہیں. تو جنات جو ہے اسم ہے ان کا، جنات ان کا اسم ہے. جب بھی ان یا کانا کے فوراً بعد جار مجرور ہو تو یہ خبر بنتا ہے، اس کا اسم پھر مؤخر ہوتا ہے. جیسے جنات یہ منصوب ہے، جنات یہ منصوب ہے، ان کا اسم منصوب ہوتا ہے تو یہ منصوب ہے. جی حسر پیدا ہوتا ہے. جی ان للمتقین عند ربہم جنات، تو للمتقین جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور عند ربہم یہ ظرف ہے، یہ بھی اس کے متعلق بن جائے گا. عند مضاف اور ربہم مضاف الیہ. اور جنات النعیم، جنات مضاف اور نعیم مضاف الیہ. جنات یہ اسم ہے ان کا، کہ متقین کے لیے ہی اور کسی کے لیے نہیں. متقین جو ہے یا مومنین ان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں جنات النعیم نعمتوں والے باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، اس آیت کا سبب نزول یہ تھا کہ مشرکین مکہ ان کا ایمان نہیں تھا آخرت پر. کہتے تھے کہ جب اذا متنا وکننا ترابا انا لمبعوثون، کیا جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے اگر ایسا ہو گیا، ویسے ایسا ہوگا نہیں، اگر ایسا ہو بھی گیا تو جو ہے ہمیں مسلمانوں سے زیادہ ملے گا. اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نواز رکھا ہے، آخرت میں بھی اسی طرح نوازے گا. اس کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو باغات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، وہ صرف متقین کے لیے. اور پھر افنجعل المسلمین کالمجرمین، افنجعل کیا ہم بنا دیں المسلمین مسلمانوں کو، یا کر دیں مسلمانوں کو کالمجرمین مجرموں کی طرح، یعنی ان کو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، کیا ہم ایسا کر دیں؟ تو حمزہ جو ہے استفہام کے لیے، اور فا جو ہے عاطفہ ہے. نجعلو فعل اور فاعل بھی ہے، نحنو ضمیر مستتر اس میں فاعل ہے. کیا ہم کر دیں، کیا ہم بنا دیں کس کو؟ المسلمین مسلمانوں کو، کالمجرمین مجرموں کی طرح. افنجعل المسلمین کالمجرمین. ما لکم کیف تحکمون، ما لکم کیا ہے تمہارے لیے، کیف تحکمون کس طرح کے فیصلے کرتے ہو. ما لکم کیف تحکمون،
تو ما مبتدا ہے اور لکم جو ہے اس کی خبر ہے. ما لکم کیا ہو گیا تمہیں, کیف تحکمون, تحکمون فعل اور فاعل ہے, اور کیف جو ہے یہ حال بنے گا, کیف حال بنے گا. ما لکم کیف تحکمون, کیا ہو گیا تمہیں, کیسے فیصلے کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, ام لکم کتاب, ام جو ہے یہ بھی حرف عطف ہے, ام حرف عطف ہے, لکم جار مجرور خبر مقدم ہے, کتاب مبتدا مؤخر ہے. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے, یا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے. فیہ تدرسون, فیہ جار مجرور یہ متعلق ہے مقدم, تدرسون تم پڑھتے ہو, کیا جو یعنی یہ جو بات تم کرتے ہو یہ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے, اس سے دیکھ کر یہ بتا رہے ہو کہ ہمیں آخرت میں بھی ایسے ملے گا. کیا یعنی ہم جو ہے یہ اختیار کرنے کے لیے, یا یہ ہے یا یہ ہے. جی ان لکم فیہ لما تحیرون, ان لکم بے شک, لکم تمہارے لیے, فیہ اس میں, لما تحیرون جو کچھ تم اختیار کرتے ہو, یعنی اس کتاب میں وہ کچھ لکھا ہے جو تم اپنے لیے اختیار کرتے ہو. کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو اور اس سے اپنے لیے نکالتے ہو کہ یہ ہمارے لیے ہے. تو یہ بھی, یہ ما جو ہے لام جو ہے تاکید کے لیے, اور ما جو ہے یہ انا کا اسم ہے. جی لام یہ جارا نہیں ہے, وہ مکسور ہوتا ہے, یہ لام تاکید کہلاتا ہے. جی جی لام ابتدا بھی کہتے ہیں, اور اس کو لام مزاحکلہ بھی کہتے ہیں. جب درمیان میں آ جائے تو لام مزاحکلہ. تحیرون تم اختیار کرتے ہو, تو یہ فعل اور فاعل. ام لکم ایمان علینا, یہ دوسرا, یعنی یا یہ ہے یا یہ ہے. تو ام کیا, لکم تمہارے لیے, ایمان کیا کوئی وعدہ ہے یا عہد کر رکھا ہے, علینا ہمارے اوپر, بالغتن جو پہنچنے والا ہے, الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. یعنی کیا تم نے ہم سے کوئی عہد کر رکھا ہے جو قیامت کے دن تک پہنچنے والا ہے. انکم لکم لما تحکمون, کہ بے شک لکم تمہارے لیے, لما تحکمون جو تم فیصلہ کرتے ہو. کیا تم نے کوئی ہم سے کوئی عہد کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن وہی تمہیں جو ملے گا جو تم نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارے لیے یہ ہوگا. اس کے بعد سلہم ایہم بذالک زعیم, سلہم ان سے سوال کیجیے. سل جو ہے فعل امر ہے, سآل یسأل سے سلہم, اور ہم جو ہے مفعول بھی ہے. سلہم ان سے سوال کیجیے. ایہم جو ہے مبتدا ہے, ایہم کون ہے ان میں سے, بذالک زعیم اس پر گواہ, بذالک جار مجرور متعلق, اور زعیم اس کی خبر ہے, ایہم کی خبر ہے. یعنی ان سے پوچھئے کہ کون ہے تم اس بات پر گواہ کہ تم نے ہم سے کوئی عہد لے رکھا ہے, یا تم نے کسی کی کتاب میں پڑھا ہے کہ تمہیں آخرت میں یہ ملے گا. ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین, ام لہم شرکاء کیا ان کے لیے کوئی شرکاء ہیں, کیا ان کے لیے کوئی ایسے شریک ہیں. فلیأتوا بشرکائہم, فلیأتوا پس تم لے آؤ, یا وہ لے آئیں, بشرکائہم یہ لام امر کہلاتا ہے. فلیأتوا بشرکائہم پس وہ لے آئیں اپنے شریکوں کو, ان کانوا صادقین اگر وہ سچے ہیں. فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین پس وہ لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں. یہ واضح ہے. آگے یوم یکشف عن ساکن, یوم یہ ظرف کہلاتا ہے. یوم یکشف عن ساکن اٹھا دیا جائے گا, عن ساکن پنڈلی سے, یکشف عن ساکن اس دن اٹھا دیا جائے گا, عن ساکن پنڈلی سے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے. یعنی یہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن آئے گا تو اپنی پنڈلی سے جو ہے وہ یعنی اس کو ننگا کرے گا اور اٹھائے گا. یکشف عن ساکن, اور پھر جو ہے جو مومن ہوں گے وہ سجدے میں گر جائیں گے, اور ہر کوئی کوشش کرے گا کہ اس نے سجدہ کر لیں. یعنی اس دن جو سجدہ کر لیں گے وہاں وہ کامیاب لوگ ہوں گے, اور جو لوگ جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا ان کی کمر کو اللہ تعالیٰ تختہ بنا دے گا, وہ جھک نہیں سکیں گے. فلا یستطیعون وہ اس کی استطاعت نہیں رکھیں. یہ حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں, یعنی یکشف عن ساکن. تو اس میں جو ہے عقیدے کے باب میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ذکر ہوا. اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ ہے, اسی طرح اس کو جس طرح ذکر آیا ہے. بعض لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں, کہتے ہیں جب یوم یکشف عن ساکن
اس کو سخت دن جب ہوگا، اس کو سختی سے تعویل کرتے ہیں. یعنی عرب میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے جس کو سختی سے تعبیر کیا جائے، یعنی اس دن جی سختی کے وہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں. یعنی اصل ان کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت نہیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں ثابت کرتے ہیں ان کو وہ تانا دیتے ہیں یہ مجسمہ ہے. تو جی نہیں، ہمیں کہتے ہیں وہ مجسمہ، یہ مجسمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ یعنی ان چیزوں کی تعویل کرتے ہیں. جی خاشعۃ ابصارہم تراکہم ذلہ، خاشعۃ یعنی ڈرے ہوئے ہوں گے، خاشعۃ یہ حال ہے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. ابصارہم ان کی آنکھیں، ان کی آنکھوں میں ڈر ہوگا، یہ فاعل ہے خاشعۃ کا. تراکہم ذلہ اور ان کو ڈھانپ رہی ہوگی، ذلت ذلت، ذلت جو ہے ان کو ڈھانپ رہی ہوگی، ان کے اوپر سوار ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، وقد کانوا اور تھے وہ، یدعون بلائے جاتے تھے، الی السجود سجدے کی طرف، وهم سالمون اور وہ اس حال میں، واو حالیہ یہاں پہ، اس حال میں کہ وہ سلامت تھے، صحیح اور سلامت تھے، سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے لیکن سجدے نہیں کرتے تھے. اس دن ہر کوئی کوشش کرے گا کہ سجدہ کر لے، لیکن صرف وہی کر سکیں گے جس نے دنیا میں سجدہ کیا ہوگا. اس کے بعد فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، فذرنی یہ ظرف فعل امر ہے، فا عطف، اور ذرنی چھوڑ دیجئے مجھے، ومن یکذب بہذا الحدیث اور جو جھٹلاتا ہے اس بات کو، یعنی مجھے اور اس کو چھوڑ دیجئے جو جھٹلاتا ہے اس بات کو. یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دیجئے، اور اس کو میں جیسے ایک تحدید کا انداز ہے، اس کو کہتے ہیں تحدید. فعل امر کے بہت سارے جو معنی آتے ہیں، جس طرح وجوب کے لیے آتا ہے، اس میں ایک تحدید بھی آتا ہے، دھمکی دینے کے لیے. تو یہ تحدید کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیجئے، اور اس کو جو شخص جو ہے یکذب بہذا الحدیث، جو حدیث سے مراد قرآن کریم بھی ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہے. تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، اور عمومی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں، جو آخرت پر ایمان کو جھٹلاتا ہے اسے اور مجھے چھوڑ دیجئے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سنستدرجہم ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ان قریب ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں یا ڈھیل دیں گے، یعنی مزید ان کو ڈھیل دیں گے، من حیث لا یعلمون جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے، من حیث لا یعلمون جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے، یعنی انہیں ڈھیل دیں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں یعنی ڈھیل دیتا ہوں ان کو، وَأُمْلِي لَهُمْ یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے. استدراج کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے رسی کو چھوڑنا، اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے درجہ درجہ اس سے نکلا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، ایسی ڈھیل جو دونوں میں فرق کیا ہے کہ بہت دور نکل جانا، یعنی بندہ رسی جو چھوڑ دے تھوڑی تھوڑی کر کے جب دور نکل جاتا ہے تو اس کو املی لہم سے تعبیر کرتے ہیں، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں. انا کیدی متین، کہ بے شک میری جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، متین بہت سخت ہے، متین بہت سخت ہے. وہ املی لہم انا کیدی بے شک میری تدبیر متین سخت ہے. اس کے بعد ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، ام تسألہم کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے، اجرن کسی اجر کا، ام تسألہم کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے، اجرن کسی اجر کا، فہم من مغرم مثقلون، فہم پس وہ من مغرم، مغرم جرمانے کو، غرامہ جو عربی میں جرمانے کو کہتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے تاوان میں. مثقلون یہ ثقیل سے نکلا ہے، ثقیل کہتے ہیں بوجھل کو، یعنی اپنے تاوان میں بوجھل ہو رہے ہیں، اپنے تاوان میں بھاری پڑ رہا ہے ان کا جو تاوان ہے. کیا آپ ان سے کسی اجر کا سوال کرتے ہیں، وہ خود جو ہے ایسے ہیں کہ ان پر تاوان ہے اور بھاری تاوان پڑا ہوا ہے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، ام کیا عندہم ان کے پاس ہے الغیب و غیب، فہم یکتبون
پس وہ اس کو لکھتے ہیں، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان پہ پاس کوئی غیب ہے جس کو وہ لکھتے ہیں؟ فصبر لحکم ربک، فصبر آپ صبر کیجئے، لحکم ربک اپنے رب کے فیصلے کے لیے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ نہ ہو جائیے صاحب الحوت مچھلی والے کی طرح، یونس علیہ السلام کی طرح، اذ نادا وہو مکظوم، جب اس نے پکارا وہو مکظوم، اور وہ شدید جو ہے وہ غم کی حالت میں تھے، وہو مکظوم، واو یہاں حالیہ ہے، اس حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، وہو مکظوم، وہ شدید غم کی حالت میں تھے۔ جی کیا کیا تھا یونس علیہ السلام نے؟ آپ صبر کیجئے ان کے ساتھ، یعنی ان کو چھوڑ کرنا چاہیے، ان کو دعوت دیتے رہیے، انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا جیسے، اور چلے گئے تھے غصے کی حالت میں، تو کہا فصبر لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کے لیے صبر کیجئے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آتا آپ ان کے ساتھ ہی رہیں، دعوت دیتے رہیں، اور صاحب الحوت یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہوئیں۔ اذ نادا وہو مکظوم، جب انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو وہو مکظوم، اور شدید غم کی حالت میں تھے، وہ دعا معروف ہے ان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے لولا، اگر نہ ہوتی، ان تدارکہ نعمت من ربہ، لولا اگر نہ تدارکہ لے لیتی اس کو نعمت من ربہ اپنے رب کی نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ آ جاتی ان کو، نعمت نہ پا لیتی ان کو، لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو وہ پھینک دیے جاتے بالعراء زمین پر، بالعراء، عراء جو ہے چٹیل میدان کو کہتے ہیں، ایک میدان میں، وہو مذموم، اس حالت میں کہ وہ مذموم ہوتے، یعنی مذمت والے ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اور نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور اگر ایسا نہ ہوتا لنبذ بالعراء، وہ چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، وہو مذموم، اس حالت میں واو یہاں بھی حالیہ ہے، وہو مذموم، وہ مذموم ہوتے، فاجتباہ ربہ، فاجتباہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، فاجتباہ اور چن لیا اس کو، ربہ اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، اور بنا دیا اس کو نیکوکاروں میں سے، فجعلہ اور پس بنا دیا اس کو، من الصالحین نیک لوگوں میں سے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان جو ہے یہ شرطیہ ان معروف ہے، اور یکادو فعل مضارع ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ مجزوم نہیں آیا، فعل مضارع مرفوع ہے، وجہ کیا ہے؟ نہیں، کادا یکادو اپنی اصلی حالت میں، جی یعنی ان کے بعد فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے مرفوع آیا ہوا ہے، نہیں، یہ کبھی کبھار ان جو ہے وہ انا سے جو ہے وہ مخفف ہوتا ہے، یہ ان جو ہے اصل میں انا تھا، اس سے مخفف کیا گیا، تو یہ عمل نہیں کرتا، ان جو ہے ان شرطیہ جب ہو وہ عمل کرتا ہے، اور کبھی ان جو ہے وہ نافیہ ہوتا ہے، جیسے ایک اور جگہ پر ان یقولون الا کذبا، یقولون فعل مضارع مرفوع ہے، یقولون بثبوت النون، اصل میں یوں ہونا چاہیے ان یقولو، تو نافیہ جب وہ عمل نہیں کرتا، اسی طرح جب مخففہ من المسکلہ، انا سے جب وہ مخفف ہو پھر بھی عمل نہیں کرتا، جی جی، یہ نون ثابت ہو تو رفیع حالت ہوتی، نون گر جائے تو نسبی یا جزمی حالت ہے، نہیں ان یہ تاکید کے لیے انا کی جگہ ہے، جی وہ عمل نہیں کرے گا، لیکن اصل انا تھا اس کا، وہ فعل پر عمل کرتا ہے، انا جو ہے وہ اسم پر عمل کرتا ہے، فعل پر نہیں کرتا، وہیں یکاد اور قریب ہے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، لیزلقونک بابصارہم، یا لیزلقونک پھسلا دیں آپ کو، بابصارہم اپنی نظروں سے، یعنی آپ کو گھور گھور کر نظروں سے دیکھ کر آپ کو پھسلا دیں، لما سمعوا الذکر جب انہوں نے ذکر کو سنا، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں إِنَّهُ بے شک وہ لمجنون، وہ مجنون ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ مجنون ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اور نہیں ہے وہ مگر ذکر للعالمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ ذکر ہیں،
اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، ان کو بھی ذکر کہا گیا۔ جی جی، یہ ابصار ویسے نظروں کو بھی بولتے ہیں، یعنی گور گور کر دیکھ کر یا نظر لگا کر آپ کو پھسلا دیں۔ جی This video is optimized by Alim Online. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ حدیث جابر ہم نے مکمل پڑھ لی تھی بحمد اللہ، ہاں آخر میں، اچھا کتنی رہی تھی؟ ٹھیک ہے ٹھیک، ہاں ایسے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے سن۔ ہاں یہ آخر میں اس کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ جمرات کے پاس آپ آئے تھے، ثم سلک الطریق الوسطی، پھر آپ نے درمیانہ راستہ لیا، الذی یخرجک الی الجمرۃ الکبریٰ، وہ جو آپ کو نکالتا ہے جمرۃ الکبریٰ کی طرف، جمرۃ الکبریٰ یعنی جو بڑا جو جمرہ ہے۔ اچھا یہ جو پہلا دن ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کو جو رمی کی جاتی ہے، اس میں صرف جو بڑا جو ہے جمرہ اسی کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، باقی وسطیٰ اور جو صغریٰ ہے اس کو باقی دنوں میں کبریٰ کے ساتھ ان کو بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں، لیکن جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے اس میں صرف جو جمرۃ الکبریٰ ہے اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کہ حتی اتل جمرۃ، یہاں تک کہ آپ آئے اس جمرے کے پاس، التی عند الشجرۃ، وہ جو درخت کے پاس تھا۔ اب یہ جو درخت ہے وہ اس وقت تھا، ہاں جب راوی بیان کر رہا ہے نا اس وقت درخت تھا، تو اب تو ظاہر ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے چونکہ ایک مشاہدہ کیا تھا وہاں پر درخت تھا، تو اس وجہ سے درخت کا بھی ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہا کہ فرماہا بسبع حصیات، آپ نے ماری اسے 7 کنکریاں، 7 کنکریاں۔ حصیات، حصات ان کی جمع ہے، حصیات حصات ان کی جمع ہے یعنی کنکری۔ یکبر مع کل حصات، یکبر آپ تکبیر کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، مع کل حصات، ہر کنکری کے ساتھ، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہہ رہے تھے اور 7 کنکریاں ماری۔ منہا مثل حصل خذف، وہ کنکریاں کتنی تھیں؟ کہا مثل حصل خذف، خذف کی کنکریوں کی طرح۔ خذف کہتے ہیں جس کو یوں جو ہے ہاتھ پر رکھ کے یوں پھینکا جائے، اتنی کہ یہاں پر آ جائے، یوں چھوٹی۔ ہاں یہ بھی ہے، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ چنے کے دانے جتنی ہوں، چھوٹی سی ہوتی ہے، مطلب جو یہاں پر آ جائے اور اس کو پھینک سکیں۔ آگے کہا فرما من بطن الوادی، فرما من بطن الوادی، آپ نے وہ کنکریاں ماری من بطن الوادی، وادی کے بطن سے یعنی نیچے سے، وہ اوپر جمرہ اوپر تھا، نیچے سے ماری۔ ثم انصرف، پھر آپ پھرے، الی المنحر، منحر کی طرف۔ منحر کون سا صیغہ ہے؟ اسم ظرف ہے، نحر سے منحر کیا ہے؟ اسم ظرف ہے، یعنی نہر کرنے کی جگہ، نہر کرنے کی جگہ جہاں قربانی ذبح ہوتی ہے، وہاں پر آئے۔ فنحر بیدہ، تو آپ نے نہر کیا اپنے ہاتھوں کے ساتھ،
63 کتنے اونٹ؟ 63 اونٹ. ہاں 63 ہاں 63 اونٹ. جی سے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی بہت طاقتور تھے. جسے صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو یعنی بہت زیادہ قوت دی گئی ہے اور زیادہ بیویاں رکھنے میں بھی یہ یعنی سر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی تھی. تو 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے. وہ امر علی رضی اللہ عنہ. کتنے اونٹ تھے؟ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں 100 تھے. 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے یعنی نہر کیے. وہ امر علی رضی اللہ عنہ. اور باقی جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا فنحر ما غبرہ. فنحر ما غبرہ اے فنحر ما بقیہ. غبرہ کا معنی جو باقی رہ گئے تھے وہ کس نے نہر کیے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یقول وہ کہتے تھے ما بقیہ. ما بقیہ یا ما غبرہ لفظ ہیں، معنی دونوں کا ایک ہے. لیکن ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو دیانت ہے آپ کو محدثین میں نظر آئے گی، کسی اور طبقے میں یہ نظر نہیں آئے گی. وہ کہیں گے معنی تو ایک ہے، الفاظ الگ ہیں. لیکن نہیں، الفاظ اگر الگ ہے تو وہ لفظ بھی ذکر کیا. یہ اللہ کے نبی کے فرامین کا یعنی کس قدر سخت معیار ہے جو محدثین کے ہاں ہے. اور آگے کہا کہ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدِيِّهِ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدِيِّهِ. آپ نے اسے شریک کیا اپنی قربانی میں، کیونکہ وہ خود بھی جانور لے کر آئے تھے نا. ہاں جی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے باقی جو ہے وہ کاٹے تھے خود، ان کو یعنی نہر کیا تھا. ثم امر، پھر آپ نے حکم دیا من کل بدنۃ ببضعۃ. پھر آپ نے حکم دیا من کل بدنۃ ہر اونٹ سے ببضعۃ ایک ٹکڑے کا، گوشت کے ٹکڑے کا. فجعلت فی قدر، فجعلت فی قدر، بس اس کو کر دیا گیا ایک ہنڈیا میں، یعنی اس کو پکانے کے لیے. فطبخت، بس وہ پکایا گیا. فاکلا، تو ان دونوں نے کھایا. کن دونوں نے؟ سیدنا علی بھی ساتھ تھے اللہ کے رسول کے، اس لیے کہا دونوں نے کھایا. من لحمہا، اس کے گوشت سے. وشربا من مرقہا، وشربا، اور دونوں نے پیا من مرقہا، اس کے شوربے سے. مرق کہتے ہیں شوربے کو. قال سلیمان، سلیمان نے کہا، سلیمان راوی ہیں سند میں. ثم رکبا، پھر آپ سوار ہوئے. ثم افاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی البیت، پھر آپ نے افاضہ کیا یعنی طواف افاضہ. کہاں؟ بیت اللہ کی طرف. طواف افاضہ کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، جو حج کا رکن ہے، جو کہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہے. جی حج کا رکن ہے. تو اس دن جیسے ہم نے بتایا تھا نا، کیا ترتیب تھی؟ 10 ذی الحجہ کو جو اعمال کیے جاتے ہیں 4. ہاں کیا تھا مجموعہ اس کا؟ رن حط. جی را سے رمی، نون سے نہر، ہا سے حلق، اور توئے سے طواف. یہی طواف زیارہ یا طواف افاضہ، یہ ترتیب ہے. لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے تو پھر کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن اصل ترتیب یہ ہے جو آپ نے رکھی تھی. جی نہیں ضروری تو نہیں ہے، لیکن پھر کرنا ضرور پڑے گا. برات آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کیونکہ دیگر روایت میں ہے کسی نے کہا کہ میں نے رمی پہلے کر لی، حلق بعد میں کرایا. کسی نے کہا، آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، کہا باقی جو چیز رہ گئی ہے جا کے کرو، کوئی حرج نہیں. تو یہ مستحب کہہ سکتے ہیں اس ترتیب کو. اچھا باقی آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، ہاں یہ حدیث میں ہے. اچھا آگے ذکر کیا طواف افاضہ کیا. آپ طواف افاضے کے لیے کہاں آئے؟ بیت اللہ. فصلی بمکۃ الظہر، تو آپ نے ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی. ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی. ثم اتا بنی عبد المطلب، پھر آپ آئے بنو عبد المطلب کے پاس، یعنی بنو عبد المطلب جو آپ کا قبیلہ تھا اس کے نوجوان تھے.
وہ اپنی خدمات انجام دے رہے تھے، ان کے پاس آئے. وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، اس حال میں کہ وہ پانی پلا رہے تھے زمزم پر، یعنی زمزم سے جو کنواں تھا پانی نکال کے جو حجاج سے ان کو پلا رہے تھے. یہ نوجوان تھے، آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا انزعوا بنی عبد المطلب، کہ بنو عبد المطلب، انزعوا یعنی پانی نکالو، نزع سے، کنویں سے پانی نکالو. فلولا، پس اگر نہ، ان یغلبکم الناس، یہ کہ غالب آتے لوگ تم پر، علی سقایتکم، تمہارے پلانے پر، لنزعت معکم، تو البتہ میں بھی تمہارے ساتھ کنویں سے پانی نکال دوں. ٹھیک ہے، یہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی خدمات انجام دے رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اچھائیاں ساری جو ہیں وہ نظر کسی کو نہیں آتی، لیکن تھوڑی سی کمی کوتاہی ہو تو سب ان پر ٹوٹ پڑیں گے، حملہ کریں گے، ایسے جیسے کچھ کیا ہی نہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. حوصلہ افزائی اللہ کے رسول کی سنت ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ خام خواہ کی جھوٹ موٹ کی تعریف نہ ہو، لیکن حقیقت تو ہے نا، ایک کام کر رہے ہیں اس کے مطابق ان کی تحسین ہونی چاہیے. اور انسان جو ہے یعنی اگر تعریف اپنی جائز سنتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، یہ قدردانی بھی ہے. تو یہ بہت کم ہے یہ چیز لوگوں میں، یہ ہونی چاہیے. اچھا، پھر کیا فرمایا کہ تمہارا کام اتنا عظیم ہے کہ میں خود یہاں پانی نکالوں، لیکن اندیشہ یہ ہے کہ لوگ جب مجھے دیکھیں گے کہ میں پانی پلا رہا ہوں تو پھر کیا ہے، سب یہاں جمع ہو جائیں گے. ہاں، تمہارے لیے مشقت ہوگی، پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس وجہ سے فناولوہ دلون، تو انہوں نے پکڑایا آپ کو ایک ڈول، دل پانی کا ڈول جو بھرا ہوا. فشرب منہ، تو آپ نے پیا اس سے، تو آپ نے پیا اس سے. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے. باقی ظاہر ہے کہ یعنی قصر ہوگی، اگر اللہ یہ کہ اگر مقامی امام ہے پھر تو پوری پڑھنی پڑے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قصر کریں. ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں بھی اسی طرح ہے. یہ بڑی معروف حدیث ہے، ہم نے کہا، جس میں بیشتر آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ آ گیا. تو اس حدیث کی اہمیت ہے کہ علماء نے الگ کتابیں لکھی ہیں اس حدیث کی شرح میں. جیسے میں پیچھے شروع میں بتایا تھا، یہ صرف یاد دہانی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. کون سی کتابیں بتائیں تھیں شیخ زکریا؟ ہاں، جس حدیث کی شرح ہے یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے لیے الگ کتابیں نے کہا علماء نے لکھی ہیں. جیسے کتاب ہے صفت و حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث جابرن، شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ کا، یعنی ایک سمجھیں کہ ایک پورا کتاب جائے، درمیانہ حجم ہے اس کا، اس حدیث کی شرح پر ہے. تو آپ نے دیکھا بڑی جامعیت کے ساتھ اس میں بیشتر معاملات آ گئے ہیں. اگر کوئی کہے کہ جیسے ہر یعنی موضوع میں کوئی حدیث اصل ہوتی ہے، تو حج کے باب میں یہ اصل ہے، اس کو یاد کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے تو یہ جامع ہے. تو یہ تو ہم نے پوری پڑھ لی، لیکن آگے جو ہے اس کے کچھ ترک ہیں، تو یہ باب ہم پورا کر دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ ابن مسلمت قال حدثنا سلیمان یعنی ابن بلال. یہ تحویل السند ہے، ایک یعنی دوسری سند کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی المعنى واحد. یہ دو سندیں ہیں، لیکن کہا دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن سندیں الگ الگ ہیں. ان جعفر بن محمد، آگے پھر یہ سند یہاں مل جاتی ہیں، دونوں سندیں آپس میں مل جاتی ہیں. ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر والعصر باذان واحد بعرفہ. جی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ہی اذان کے ساتھ پڑھی. کہاں پر؟ بعرفہ، عرفہ میں. ولم یسبح بینہما، اور ان دونوں کے درمیان نوافل نہیں پڑھے. یسبح صبح، صبح کہتے ہیں نوافل کو. اور وہ اقامتین، اور دو اقامتوں کے ساتھ، یعنی اذان ایک تھی اور دونوں نمازوں کو جمع کیا گیا، درمیان میں نوافل نہیں تھے، لیکن اقامت دونوں کی الگ الگ تھی. وصلی المغرب والعشاء بجمع، اور پڑھی مغرب اور عشاء کی نمازیں بجمع. جمع کس کو کہتے ہیں؟ مزدلفہ کو.
مزدلفہ میں، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان نفل نہیں پڑھے، صبح وہی چیز ہے بظاہر۔ ہاں کوئی اشکال ہے اس میں؟ کوئی اشکال نہیں، آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، اشکالات سے دور ہو، لیکن بظاہر ہے، کیونکہ پیچھے کیا تھا کہ ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ مکہ میں، اور یہاں ہے کہ عرفات میں پڑھی تھی۔ کیا جواب ہے اس کا؟ ہیں؟ مزدلفہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن آگے ہے اشکال، لیکن اس میں یعنی یہ ہے کہ مزدلفہ میں آپ نے پڑھی تھی، یہ کیا کہتے ہیں، وہ مینا میں، جی، اس کو ترجیح حاصل ہے، اس کو ترجیح حاصل ہے، جی جی، اصل یہی ہے۔ یہ آگے ہو سکتا ہے آئے، لیکن فی الحال یہ ٹھیک ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آگے ایسا آئے گا تو اس کا یہی جواب ہے، ذہن میں رکھیں۔ اور باقی وہی ہے، قال ابو داود هذا الحديث اسنده حاتم بن اسماعیل فی الحدیث الطویل، امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث اس کو مسند ذکر کیا ہے حاتم بن اسماعیل نے طویل حدیث میں، ووافق حاتم بن اسماعیل علی اسنادہ محمد بن علی الجوفی، اور موافقت کی ہے، مطابقت کی ہے حاتم بن اسماعیل کی سند پر، کس نے؟ محمد بن علی الجوفی نے، ان جعفر ان ابیہ ان جابر، آگے سند وہی ہے، الا انہ قال، مگر انہوں نے کہا، یعنی یہ ان کی روایت میں یہ اضافہ ہے، باقی وہی ہے، کیا اضافہ ہے؟ فصلی المغرب والعتمہ، کہ مغرب کی نماز پڑھی، اور عتمہ، عتمہ کہتے ہیں اندھیری نماز کو، اندھیرے میں جو پڑھی جاتی ہے، سمرات عشاء کی نماز عتمہ۔ آپ دیکھا ہے کہ بعض احادیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اعراب تم پر تمہاری نماز پر غالب نہ آ جائیں، اس کا نماز ہے عشاء، جبکہ وہ اعرابی کیا کہتے ہیں اس کو؟ عتمہ، اندھیرے والی نماز، کیونکہ وہ اونٹوں کو باندھتے ہیں باڑوں میں، اور اس کے بعد ان کا دودھ نکالتے ہیں، تو یعنی اندھیرا ہو جاتا ہے، تو کہا اعراب تم پر غالب نہ آ جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شرعی اصطلاحات ہیں ان کو رائج کرنا چاہیے ہمیں، نہیں ہے کہ کوئی اور اصطلاحات ہم گھڑیں اور ان کو اتنا عام کیا جائے کہ شرعی اصطلاحات لوگ بھول جائیں، یہ بھی ایک یعنی بات پتہ چلی، لیکن ویسے معنی کے لحاظ سے صحیح، اور یہاں کہا بھی گیا عتمہ، ٹھیک ہے، کیونکہ تو کیا پھر فرق کیسے کریں گے؟ ایک جگہ آپ نے روکا اور یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کہ آپ اپنے عرف کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ اس کی، ہاں یہ ہو سکتا ہے، آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں تو لوگ یعنی عشاء کو کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے، ہاں ہاں سونے سے قبل، کیونکہ وہ جلدی سو جاتے ہیں، اپنے لحاظ سے اس کا نام ہے۔ اور مقامی طور پر زبانوں میں بھی آپ غور کریں گے، مختلف زبانوں میں ان کے نام ہوں گے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یعنی جو شرعی جو نام ہیں ان کو رواج دینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ شرعی نام لوگوں سے بھول جائیں۔ ہاں اگر کہیں علت نہیں ہے، سب لوگ سمجھدار ہیں، اور یہ ہے کہ اس سے شرعی اصطلاحات پیچھے نہیں چلی جائیں، تو پھر کبھی کبھار کہنے میں مذائقہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ یہاں کہا گیا تھا، یعنی ماحول کو دیکھ کے۔ ہمارے ہاں بھی ایسی چیزیں آ رہی ہیں، یعنی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شرعی اصطلاحات کی جگہ ان کا کوئی اور متبادل لے کر آئیں، حالانکہ ہمیں شرعی اصطلاحات رائج کرنی چاہیے، تاکہ آگے پھر ایسی آپ کی نسلیں آئیں گی بھول جائیں گی، وہ سمجھیں گی نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ شریعت کی بہت یعنی کیا کہنا چاہیے ایک دقت ہے، ہاں یہ یعنی دور اندیشی کہیں کہ تاکہ اس طرح نہ ہو۔ ہم نے دیکھا کہ ترکی میں ایک تجربہ ہوا تھا، اللہ نے اس کو ناکام کیا الحمدللہ۔ عطا ترک نے کیا کیا تھا؟ ہاں کہا اذان بھی عربی میں نہ دو، کیونکہ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اس کا یہ تھا کہ اگر جب تک عربی سے رشتہ مضبوط ہے نا تب تک تو مشکل ہے ان کو دور سے دور کرنا، تو اب اس کی صورت اور شکل یہ ہے کہ ان کو کیا کر دو، عربی زبان سے دور کرو، شرعی اصطلاحات سے دور کرو، پھر آگے چل کے ایسی نسلیں آئیں گی جو
بالکل ایسے ہوں گی، نابلد ہوں گی. اب ترکی زبان ہے، ترکی جو ان کی زبان تھی، تو لیکن الحمدللہ ناکام ہو گیا. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، آپ لوگوں پر ایک آبجیکشن لگ گیا ہے کہ آپ مائک استعمال نہیں کرتے، اور ہر وقت جو ہے نا یہ مجھے یاد دہانی کرانا نہ میرے ذہن میں ہے اور نہ ہی اچھا لگتا ہے کہ بار بار میں ٹوکوں. ہاں اس لیے آپ نے گنجائش نکالی نرمی کی. بہرحال یہاں دیکھیں کال تو ہوا ہے نہیں، وہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ اچھی باتیں ہمیں سنائی کیوں نہیں دے رہی، یہ ہے مسئلہ. تو جو اچھی باتیں ہیں ان کا فیض عام ہونا چاہیے، نہ کہ ان کو چھپانا چاہیے. جی بے اذان و اقامت، ایک اذان اور اقامت کے ساتھ. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا جعفر قال حدثنا ابی ان جابر، یہ بھی یعنی بعض طرق ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد نحرتھا ہنا، تحقیق میں نے نہر کیا ہے یہاں پر، یعنی میں نے جانوروں کو اس مقام پر نہر کیا ہے. وَمِنَن كُلُّهَا مَنْحَرٌ، اور مینا پورے کا پورا کیا ہے، منحر ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ آگے چل کے یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ ہم نے وہیں اسی جگہ پر ہی ذبح کرنا ہے جہاں اللہ کے نبی نے کیا، اور پھر مشقت میں ہو جائے. سب کا ممکن نہیں، لاکھوں لوگ ہیں. تو کہا پورے مینا میں کہیں پر بھی، میں نے یہاں پر کیا ہے، لیکن مینا کیا ہے، پورے کا پورا جو ہے منحر ہے، کہیں پر بھی نہر کریں گے تو آپ کی جو قربانی ہے وہ درست ہے. اور اسی طرح آگے دیکھیں وہ وقف بعرفہ، آپ نے عرفات میں خاص مقام میں وقوف اختیار کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا قد وقفتھا ہنا وعرفۃ کلھا موقف، میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، میں نے یہاں پر وقوف کیا ہے، لیکن عرفہ پورے کا پورا موقف ہے. یہ وہی وجہ ہے کہ ہر شخص وہاں پہنچنے کی کوشش نہ کرے. اور ووقف بالمزدلفۃ، اور مزدلفہ میں آپ نے وقوف کیا، ٹھہرے، فرمایا قد وقفتھا ہنا ومزدلفۃ کلھا موقف. تو کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی میدان میں اگر آ جاتا ہے تو وقوف اسے حاصل ہو جائے گا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غیاث عن جعفر باسنادہ زاد فانحروا فی رحالکم. اس میں یعنی یہ الفاظ بھی زیادہ ہیں، فانحروا کہ تم نہر کرو، فی رحالکم کہاں، اپنے ٹھہرنے کی جگہوں میں، جو خیمے ہیں تمہارے جہاں پر تم ٹھہرے ہوئے ہو وہیں پر کیا کرو، نہر کرو. یعنی کوئی خاص جگہ نہیں ہے کہ وہاں سے نکل کے آ جاؤ، ہر شخص وہیں پر کر لے جہاں اس کو آسانی ہے. آپ نے دیکھا سنن ابی داؤد کا ایک تمیز جو اس کتاب کا ہے، بڑی عظیم کتاب ہے یہ، سنن میں بڑی نمایاں ہے، بلکہ تمام جو سنن کی کتب ہیں ان میں مقدم ہے یہ. اس کی خوبیاں ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں یعنی تکرار بہت کم ہے، ورنہ اگر سنن نسائی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر، وہ بھی اس کی اپنی خوبیاں ہیں، کوئی شک نہیں. تو یہ پوری جو ہے نا احادیث ایک ایک کی پوری آ جاتی ہے آپ کے پاس، کئی کئی صفحات پر ایک ہی حدیث چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی سند الگ ہے. لیکن یہاں اختصار ہے، بڑی جامع یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد اس اعتبار سے. قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یحیی بن سعید القطان عن جعفر قال حدثني ابی عن جابر فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اب کہا کہ یہاں درج کیا ہے یعنی داخل کیا، ادراج کا معنی داخل کرنا، کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. تو یہ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور یہ عام ہے، جو بھی طواف ہے اس کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے. قال فقرأ فیہما بالتوحید، کہ آپ نے اس میں سورۃ التوحید پڑھی. سورۃ التوحید کون سی ہے؟ ہاں سورہ اخلاص، سورۃ الاخلاص کا ایک نام ہے سورۃ التوحید بھی. اور اسی طرح قل یا ایھا الکافرون. وقال فیہ، اور اس میں یہ بھی کہا قال علی رضی اللہ عنہ بالکوفۃ
قال ابی کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں کہا، یہ الفاظ بھی تھے، یعنی کوفہ میں یہ حدیث بیان کی. قال ابی، میرے والد نے کہا، هذا الحرف لم يذكره جابر، کہتے ہیں یہ الفاظ جابر رضی اللہ عنہ ذکر نہیں کرتے تھے، جو سیدنا علی نے ذکر کیے. ہاں انہوں نے بھی بیان کی تھی نا یہ حدیث. اس میں کون سے الفاظ تھے؟ فذهبت محرشا، یہ وہی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب انہوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے رنگین کپڑے پہنے ہیں اور وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں، تو اس پر ناراض ہوئے تھے. کہتے ہیں بس میں گیا محرشن، غصے میں، محرش. وذکر قصۃ فاطمہ، یہ جو فاطمہ کا قصہ ہے یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں، حدیث جابر میں نہیں ہے. تو بڑی جامع حدیث تھی یہ، جن کو ہم نے بھی الحمدللہ پڑھا. تو اگر کوئی سوال ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں حدیث جابر میں، یہ کیا ہے؟ رحال حکم، گھر کو بھی کہتے ہیں کیونکہ بارش میں. ہاں، الا صلو فی رحال، رحال رحل کی جمع ہے، لفظی معنی ہے ایسی جگہ جہاں پر انسان ٹھہرے. تو گھر بھی ہے، خیمہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں پر جو رہتا ہے، ڈیرا، ٹھہرنے کی جگہ، یہ سب اس کے معنی. الا صلو فی الرحال جیسے اذان میں کہتے ہیں. آج ہم انہی حدیث کو چلائیں، کیا خیال ہے؟ اگلے پیریڈ سے اگر آپ چاہتے ہیں تو باقی جو چیزیں ہماری رہ رہی ہیں ان میں سے کچھ پڑھیں. حدیث جابر ہماری مکمل ہو چکی الحمدللہ. بڑی جامع حدیث تھی، اس میں دیکھا آپ نے. باقی آج ہم انہی کو پڑھتے ہیں جو حدیث جس کو ہم پڑھ چکے. پھر اگلے یعنی کل جو ہے پھر آپ بتائیں گے، یا مشورہ کوئی دینا چاہتا ہے تو دے دے، یا مشورے کو آخر میں رکھیں. مائی کہاں سن جی ہمارے پاس. ہاں یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی کلاسز ہیں. 4 کلاسز باقی ہیں، کل کی ایک، اگلے ہفتے کی 2 3، اور پھر اس کے اگلے ہفتے کی 4، کیونکہ تھرسڈے فرائیڈے تو آف ہے نا. تو اس اعتبار سے کتنی ہوں گی ہمارے پاس؟ آپ کا تھرسڈے نہیں، 4 کلاسیں ہوں. 3 کلاسیں رہ گئی. 3 بس اگلا ہفتہ آخری ہے سنن نبی داؤد کا. اچھا ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس اتنی ہیں بھی نہیں، لیکن اب دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. 3 کلاسیں ہیں ٹوٹل. ہاں تو کیا باب تھا؟ نہیں وہ تو پڑھ لی تھی نا، مکمل ہو گیا تھا. اچھا کتاب الحج کہہ رہے ہیں. اچھا کتاب الحج جہاں سے کہہ رہی ہیں کہ 5 کلاسز باقی ہیں. یہ پتہ نہیں کس ناحیے سے فرق آ رہا ہے. ہاں یہ بہت بڑا ہے. اچھا چلیں بہرحال تو کتاب الحج ہی ہم پڑھیں، یہی نا؟ کہہ رہے 3 کلاس ہیں کنفرم ہے. پانچ کلاس ہیں نا؟ ہاں دیکھو جی آپ 5 کلاسیں ہیں. ہاں یہ درست ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر چلیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ کیا چیزیں باقی ہیں. ہاں یہ آپ کے سامنے ہوں کہ اب آپ بتائیں گے. جی انشاءاللہ 5 اگر ہیں تو وہ اچھا. دیکھیں نکاح، طلاق یہ تو ہو گئے. مناسک یہ تھا. کتاب البیوع بھی اس میں ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. اجارہ، ضحایا، صید، شکار کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھے بھی ہیں. الکہانت و تطیر، لباس، ترجل، خاتم. چند رہ گئے ہیں الحمدللہ بے شر. جی آخر تو پڑھ لیے. تو ابھی کیا رہ گیا یہاں کے؟ کتاب الصید ہی جو آپ نے بھی بولا میرا کتاب الصید، شکار کے بارے میں. ہاں یہ ہم نے نہیں پڑھی. ہاں یہاں بھی آن لائن بھی یعنی ایک مشورہ آیا ہے کتاب الصید کے بارے میں. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ اسد بھائی ہے جی آپ بھی اپنا مشورہ حصہ ملائیں اس میں. ہنٹنگ کی بھی شوقین ہے اسد. کیا پڑھنا چاہیے سب کی؟
چلیں بچہ یہی ہے نا شیخ میرے خیال سے. اجماع سکوتی کہہ لیں اس کو. ہاں ابراہیم بھائی ہے ثبوت. کہانت اس میں وہ کتاب التوحید میں آپ پڑھ چکے ہیں، بیشتر وہی مسائل ہیں، کہانت اور تطیر. بلکہ یہ پڑھ لیا غالباً ہے، کہانت تو پڑھ چکے ہیں ہم الحمدللہ. جی جی پڑھ چکے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو ابھی ہمارا اتفاق ہو گیا کہ آگے ہم انشاءاللہ کتاب الصید کو شروع کریں گے. ابھی آج ہم اسی کی حدیث کچھ پڑھتے ہیں جو ہمارے پاس کچھ وقت ہے. حدیث جابر کیونکہ بہت بڑی ہے، صرف اسی سے نہیں ہوگا نا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ جو اتفاق ہے اتفاق حق پر ہونا چاہیے، باطل پر نہ. جی یہیں سے آگے پھر پڑھیں، کیا خیال ہے؟ کتاب الصید کہہ رہے ہیں کیا لمبا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. اب آج تو ہم یہ پڑھتے ہیں پھر جو احادیث ہیں. کتاب الصید میں کتنی احادیث ہیں ٹوٹل؟ کتاب یہ تو بہت زیادہ ہوں گی. ہاں؟ کتاب الصید اتنا بڑا نہیں ہے، مجھے اتنا تو اندازہ ہے. چلیں اس کو دیکھ لیں، کتاب الصید میں کتنے احادیث. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، یعنی یہ تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ ہفتے کے دن ہماری سنن ابی داؤد مہد السلفی میں مکمل ہو رہی ہے، پوری ٹوٹل بغیر کوئی حدیث چھوڑے، اللہ کی توفیق سے. جی ٹائم تو اضافی پڑھنا پڑتا ہے ظاہر ہے، حدیث پورا سال. جی لیکن الحمدللہ مکمل پوری کتاب. چھٹے سال میں، چھٹا سال ہے، یعنی لیول بھی اونچا ہے ظاہر ہے طلباء کا، لیکن الحمدللہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں. یہ چوتھا سال ہوگا مجھے مکمل کراتے ہوئے، 5واں. یہ اللہ کی توفیق ہے الحمدللہ. بارک اللہ فیک. آپ لوگوں نے بھی کچھ حصہ لیا ہے اس میں سے. ہاں یہ کتاب الصید کا جو مسئلہ ہے، جی ختم. نہیں نہیں اتنے طویل نہیں، مجھے تو اندازہ چھوٹا، یہ ہو جائے گا آرام سے. آرام سے آرام سے. اللہ اکبر کبیرہ لا حول ولا قوت. جی جی انشاءاللہ. اس کے بعد وقت رہا تو پھر کچھ کوئی کسی اور چیز کو دیکھ لیں گے بالفرض. کتاب الصید، کتاب الصید. ٹھیک ہے ٹھیک. یا آج سے ہی شروع کریں جیسے آپ کہیں. 578. آپ سب کے پاس ہے کتاب الصید؟ ابھی کتاب میں مل جائے گا. چلیں اگر آسانی سے ہو سکتا ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی تو ہم شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں. یہ حدیث نمبر ہوگی 2844. 2844 کتاب الصید. جی آن لائن بتائیں کہ حدیث تک وہ پہنچ گئے. 2844. سبحان اللہ. نہیں سب تو کہیں ہوتی ہے، بس اللہ کی توفیق ہوتی ہے، باقی اس میں بہت وقت دینا پڑتا ہے. اللہ کی توفیق ہے، بس یہ کہ انسان یعنی ایک عزم کر لے تو اللہ تعالیٰ حالات خود ہی مہیا کر دیتا. ہم تو یہی سمجھیں. ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اکثر و بیشتر، لیکن بالکل ہر کتاب مکمل نہیں ہوتی.
جی ہاں، یعنی کچھ کتابیں ہیں پوری ہوتی ہیں. سوال ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں پھر. ہاں، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اول کتاب الصید، اول کتاب الصید، کتاب الصید کی ابتدا، اول. ہاں، الصید صاد یصید صیدن سے مصدر ہے، لفظی معنی ہے شکار کرنا، شکار کرنا. شکار یہ شروع سے انسان کی ایک ضرورت ہے اور شوق بھی رہا ہے. ہاں، ابتدا میں بیشتر جو انسان کا گزر بسر تھا وہ شکار کے ذریعے ہوتا تھا. پھر آج کل تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بطور شغل کے اس کو اختیار کرتے ہیں، یعنی ایک شوق بھی ہے. تو اس کے احکام ہیں، اس کے مسائل ہیں جو یہاں مذکور ہیں. سب سے پہلا جو باب امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے وہ ہے باب اتخاذ القلب للصید وغیرہ. باب اتخاذ القلب، کتے کو پالنا شکار کے لیے، وغیرہ ہی یا اس کے علاوہ کے لیے. جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ کتا جو ہے نہیں رکھا جا سکتا. ہاں، لیکن کچھ صورتوں میں رکھنا جائز ہے. ان میں سے ایک شکاری کتا بھی ہے. شکاری کتا یعنی پھر ہم کیا کہیں گے، اس کی استثناء ہے، اس کی استثناء ہے. عام جو منع ہے نا کتوں کو رکھنے سے، ان میں شکاری کتا اس سے کیا ہے، مستثنیٰ ہے. تو حدیث ذکر کی، قال حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے اتخذ رکھا کلبن کتا، پالا کتا، الا مگر، الا یہ استثناء ہے اس حکم سے، یعنی ان کا استثناء ہوگا. وہ کیا ہے، الا کلب ماشیتن، مگر وہ کتا ماشن جو جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھا جائے، ماشیتن مویشی، ہاں مویشی چوپائے جانور، ان کی حفاظت کی غرض سے ان کے باڑے میں اگر کوئی رکھے، او صیدن یا شکار کے لیے، یا شکار کے لیے، او زرعن یا کھیتی کے لیے، یعنی کھیت کی حفاظت کے لیے کتا رکھے. اچھا، یعنی یہ استثناء ہے اس حکم سے جو آگے بیان ہو رہا ہے. حکم کیا ہے، جو ان کے علاوہ جن کا استثناء ہے، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتا پالتا ہے، انتقص من اجرہ کل یوم قیراط، انتقص کم ہوگا اس کے اجر میں سے، اس کی نیکیوں میں سے ہر دن ایک قیراط، ایک قیراط. ہاں، اب دیکھیں کہ کل یومن یہ کیا ہے، ہر دن، ہر روز. قیراط سے مراد اس کی مختلف مقدار ہو سکتی ہے، صحیح مقدار تو اللہ کے علم میں، لیکن اتنا ہے کہ یعنی اس کا جو عمل، جو نیکیاں وہ کرتا ہے، اس عمل میں کمی آتی ہے، اس کا عمل کاٹا جاتا ہے. جی، اور ویسے تو درہم کے چھٹے حصے کو بھی یعنی قیراط کہا جاتا ہے. اور وہ حدیث بھی آپ جانتے ہیں کون سی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا اس کے لیے قیراط اجر ہے، اور جو تدفین میں بھی شامل رہا تو اس کے لیے قیراطان، قیراطان. صحیح ہے. پوچھا گیا کہ قیراط سے مراد کیا ہے، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ہاں، مثل احدن، احد پہاڑ، وہ بھی اس کو بھی قیراط کہا گیا ہے. اتنی بڑی مقدار، اتنی نیکیاں کون کرتا ہے، احد پہاڑ جتنی نیکیاں. اور ایک روایت میں ہے فرمایا مثل جبل عظیم، ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح جو اس کی نیکیاں ہیں وہ کم ہوتی ہیں. اب کم سے کم بھی اگر لیں تو پھر بھی بڑا خسارہ ہے کہ ہم جو ہے یعنی نیکیاں کتنی کرتے ہیں اور اس میں سے بھی کمی ہو رہی ہے. اس کا مطلب اس سے بچنا چاہیے.
نہیں اس کے لیے نہیں، اس کا تو استثناء ہے نا، شکاری کتا پالا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کھیت کی حفاظت کے لیے، اسی طرح جانوروں کی حفاظت کے لیے، ان کے علاوہ ان کا استثناء تو خود حدیث میں آ گیا نا۔ شیخ یہ لوگ ہوں۔ جی یہی جو شکاری کتے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے جو عام کتے کا ہے، اگر یہ برتنوں وغیرہ میں ناپاک تو یہی ہوں گے 7 دفعہ دھونے کا، یا 8 دفعہ مٹی سے، ان کا بھی یہی حکم ہے یا ان کے لیے کوئی ظاہر ہے کہ ان کی استثناء صرف ان معاملات میں ہوگی جن میں خود شریعت نے استثناء کی، اور وہی شکار، اگر یہ شکار کو پکڑتے ہیں، ہاں اس کو یعنی اگر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا ہے تو اگر شکار مر بھی جائے پھر بھی حلال ہے ان معاملات میں، باقی میں وہ عام کتوں کی طرح ہی ہے۔ اور ہاں آگے ایک اور حدیث ہے، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یزید قال حدثنا یونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البہیم۔ یہ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ کہا کہ اگر کتے امتوں میں سے ایک امت نہ ہوتے، یعنی یہ بھی اللہ نے مختلف گروہ امتیں بنائی ہیں، ان میں سے ایک یہ کتے بھی ہیں، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، جیسے قرآن کی آیت میں، یعنی مختلف امتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ سب کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کے خلق پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یہ دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، پر ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ یہ اس اعتبار سے تو اللہ کے نبی نے ناپسند جانا کہ پوری امت کو ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نقصان کا سبب بنتی ہیں، تو صرف یعنی نقصان کے ازالے سے ان کو ختم کیا جائے، یہ نہ ہو کہ ان کی نسل مٹا دی جائے، کہ نسل مٹانا تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا، یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے۔ تو اگر یعنی وہ کوئی ایسی چیز ہے جیسے یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ہاں نقصان اور اذیت کا سبب بن رہے ہیں، پھر ان کو زائل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ باہر گھر کے باہر بھی کوئی کیڑا مکوڑا نظر آئے تو اس کو جو ہے ختم کیا جائے، صرف یعنی الضرورات تقدر بقدرها جیسے فقہی قاعدہ ہے۔ اچھا آگے ایک تو یہ فرمایا کہ اگر کتے امتوں میں سے ایک امت نہ ہوتے لامرت بقتلها، تو میں ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امتوں میں سے ایک امت ہے اس لیے میں سب کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن فرمایا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، کہ اس میں سے جو اسود کا معنی ہے سیاہ، اور بہیم بہت زیادہ سیاہ، اس کو قتل کرو، اس کو قتل کرو۔ اچھا یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جو شر ہے وہ پایا جاتا ہے، اس کا عنصر دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ کتوں میں اس طرح کا جو کتا ہے آپ دیکھیں، رات کے اندھیرے میں اگر آپ اس کو دیکھ لیں، کوئی بچہ دیکھے تو ممکن ہے وہ بیچارہ بے ہوش ہو جائے، اتنا ڈراؤنا منظر ہوتا ہے اس کو، باقی کچھ نظر نہیں آ رہا، صرف 2 آنکھیں چمک رہی ہیں اور آگے آ رہا ہے۔ تو اسود البہیم، اور بعض میں الکلب الاسود شیطان، یہ بھی کہا گیا کہ کالا کتا شیطان ہے، اس معنی میں ہے کہ یعنی ایک نقصان، اور اس کا مطلب کہ دوسرے کتوں سے زیادہ اس میں شر ہے۔ ہاں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، آج کل تو کتے بہت ہو گئے ہیں ہر جگہ جو ہے۔ گھر میں رکھتے ہیں، وہ گھر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں حفاظت کے لیے رکھے ہوئے۔ گھر میں آپ کو کیا حفاظت ہے؟ آپ کی 4 دیواری ہے، ہر چیز، بالکل نہیں۔ یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں العذر اقبح من الذنب، ایک تو جو گناہ یعنی عذر گناہ بدتر از گناہ، یہ وہی ہے اس قبیل سے۔ ہاں کتوں کا تو اب نہیں ہے واقعتاً، یعنی اب تو اور ہیں حفاظت کے ذرائع ہیں بحمد اللہ۔ قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر قال امر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالاسود۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا،
یہاں تک کہ انکانت المرأت، اگرچہ ہوتی تھی ایک عورت، تقدم من البادیت، جو دیہات سے آتی یعنی اس کا کتا بھی اس کے ساتھ آتا، یعنی بالکلب، یعنی کتے کے ساتھ آتی، فنقتلہ، تو ہم اسے قتل کر دیتے، فنقتلہ، ہم اسے بھی قتل کر دیتے، ثم نہانا عن قتلہا، پھر آپ نے ہمیں منع کیا اس کو قتل کرنے سے، کتوں کو، فرمایا علیکم بالاسود، اب کیا کریں؟ ہاں جو کالا ہے اس کو لازم پکڑو، یعنی کالا کتا اس کو مارنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کہیں پر جو اذیت اور نقصان کا سبب بن رہے ہیں تو پھر بھی ان کو مارا جا سکتا ہے۔ یہ حل پیش بھی کیا تھا کسی نے، ہاں دیکھیں جس چیز کو، یعنی ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو نجس جانور ہے اس سے دوری اختیار کی جائے، تو اس کی تجارت کیسے جائز ہوگی؟ یہ تو ان کا مسئلہ ہے، اگر وہ کریں تو وہ خود کر سکتے ہیں اس طرح، لیکن بہرحال ان کی تجارت جائز نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے مشورہ دیا تھا حکومت کو۔ جی جی، کتا تو نجس جانور ہے، وہ تو اللہ کی تسبیح نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے؟ یہ اصل میں بعض شراح نے یہ چیز ذکر کی ہے، قرآن کی اس آیت سے استدلال ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ چیزوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد بیان نہیں کرتی، لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے۔ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، نجس من وجوہ ہے، لیکن بہرحال اللہ کی خلق تو ہے نا۔ ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے، اس لیے کہتے ہیں آپ عقیدے میں پڑھیں گے آگے کہ دنیا میں شر محض کوئی چیز نہیں ہے جس کا صرف نقصان ہے، کوئی خیر کا پہلو ہی نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی خلق میں کوئی ابس چیز نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، وہ الگ بات ہے کہ ضرر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو زائل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں تک یہ تو ہاں عام عرف میں بھی مشہور ہے کہ یہ ضروری امور میں سے کہ ہر چیز کسی مقصد کے لیے ہے۔ جی، تو یہ اچھی چیز ہے، کوئی چیز با مقصد یعنی بغیر مقصد کے نہیں ہے، بالکل ایسے ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا، اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق اور مخلوق کے بارے میں اللہ کی جو آیات کونیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کے وہ کیا کہتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے، عقیدہ بڑھتا ہے۔ یہی ایک فرق ہے ایک کافر کی سوچ میں اور ایک مسلمان کی سوچ میں۔ وہ آپ کو ہر جگہ پہنچے ہوئے نظر آئیں گے، سائنس میں بہت آگے ہیں، لیکن جو حقیقی پیغام ہے اس کا بہت کم ہوں گے جن کو سمجھ میں آتا ہوگا۔ لیکن اہل ایمان ممیز ہیں کہ وہ ان چیزوں کو کیا ہے، اپنے خالق کا تعارف سمجھتے ہیں، اللہ کی عظمت اور معرفت میں اور زیادہ بڑھتے ہیں وہ۔ ٹھیک یہ